بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام انڈیا کے رہنے والوں کو، بسنے والوں کو انڈیا کے جیتنے کی مبارکباد دیتا ہوں۔ کل ورلڈ کپ انڈیا نے جیتا اور اسی ورلڈ کپ کی خوشی میں ایک بات یہ بھی بتاتا ہوں جو اب ہم سب لوگوں کو سوچنا چاہیے اور سننا چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ انڈیا کے لوگوں پر جیسے ایک شعر میں بنا دیتا ہوں، بھارتیوں بھارت کی جیت کی خوشی میں پھول جاؤ، بھارتیوں بھارت کی جیت کی خوشی میں پھول جاؤ، اور اب اسد الدین اویسی کے مدعے کو بھول جاؤ، اور اب اسد الدین اویسی کے مدعے کو بھول جاؤ۔ اسی خوشی میں یہ گفٹ دے دو، جیسے کسی نے، آپ کو بھی معلوم ہوگا خوشی کے موقع پر گفٹ دیتا ہے کہ نہیں آدمی، تو اس لیے اس مدعے کو بھول جاؤ۔ انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، حالانکہ یہ مذہب اسلام نہیں کہتا کہ پارلیمنٹ کی جگہ پر اس طرح سے علی الاعلان کوئی کام کیا جائے جو لوگوں کو ناگوار گزرے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کی طرف بلاؤ حکمت سے، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی باتوں کے ساتھ۔ تو ہمارے پارلیمنٹ کے رہنے والوں جو بھی پارلیمنٹ میں موجود تھے، ان کو جو بھی کشٹ ہوا ہو، تکلیف ہوئی ہو، تو اس کو آپ چھما کر دیں انڈیا کی جیت کی خوشی میں، بھارت کی جیت کی خوشی میں، اور بھول جائیں۔ یہ سوچے کہ انسان ہے، انسان سے ہوتا ہے۔ مجھے بھی یہ بہت سی ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی، ان کے بھائی کی بھی، ان کی بھی، اس لیے کہ ان کے چھوٹے بھائی وہ جانے کیا کہہ دیتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز مجھے بشارت دینے آئے، حضرت خواجہ غریب نواز آئے، اور بھی باتیں ایسی کہتے ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی ہیں۔ اب بتائیے، حضرت خواجہ غریب نواز ان کو بشارت دینے آئیں گے، حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ ان کو بشارت دینے آئیں گے، یعنی اپنے اپنے مداروں سے اٹھ کر ان کے پاس آئیں گے جن کے داڑھی بھی نہیں ہیں۔ تو یہ حالات ہیں ان کے، اس لیے ان کے چکر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ میں آپ سے اتنا کہہ رہا ہوں کہ اب اس مدعے کو بھول جاؤ، یہ امن و شانتی کا ماحول جو ہندوستان میں ہے یہ برقرار رہے، اور موب لنچنگ کے اوپر بھی پابندی لگنا چاہیے۔ جو ہندوستان میں مسلمانوں کی موب لنچنگ ہوتی ہے اس پر بھی پابندی رہے، اور مسلمان عالموں سے بھی گزارش ہے کہ وہ ہر مسجد سے ایسی تقریر کریں کہ مسلمان لوگوں کے معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہو۔ یہ اسٹارٹر دبا کر جو گاڑیاں چلاتے ہیں بری طرح سے، موٹر سائیکلیں، یہ بند ہوں، اور آوارہ گردی بند ہو۔ خاص طور سے یہ نصیحت کی جائے کہ کوئی بھی مسلمان لڑکا اگر کسی ہندو لڑکی کے اوپر بری نظر رکھتا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں پورے ہندوستان کے عالم ہر جگہ، ہر مسجد میں، کہ اگر کسی بھی مسلمان نے ہندو بھائی کی لڑکی پر بری نظر رکھی تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، ہندو بھائی جو چاہے کرے، ہم اس کی مدد کرنے نہیں آئیں گے۔ تو اس سے ہندوستان میں امن و شانتی کا ماحول پیدا ہوگا۔ تو میں اب آخری خاص باتیں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی اقرا حسن کو بہت مبارکباد دے رہے ہیں مسلمان لوگ، کوئی منقبت بنا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، جبکہ ہمارے مذہب اسلام میں لیڈیز کا آنا علی الاعلان بے پردہ سخت ناجائز اور حرام گناہ کبیرہ ہے، اور ان کو اس بات پر مبارکباد دینے والے بھی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے کوئی مبارکباد نہیں دی، اس لیے کہ مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہاں، ان کے گھر والے خوشی منائیں، جو بھی کریں وہ جانیں، لیکن اس طرح سے ہم نے بمبئی کے مفکر اسلام کو بھی دیکھا، مفکر اسلام جو بمبئی میں رہتے ہیں،
وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں حضرت، جبکہ بڑی ہستی ہیں وہ بمبئی کی اور ہندوستان کی مانی ہوئی ہستی ہیں، تو وہ حضرت بھی ساتھ میں بیٹھے ہیں اقرا حسن صاحب کے۔ تو یہ بات لائق غور ہے کہ ایک پیر کو، ایک عالم کو، ایک مفکر اسلام کو اس طرح سے لیڈیز کے ساتھ بیٹھنا یہ قطعاً جائز نہیں۔ بمبئی کے جو مانی ہوئے ہستی ہیں ہندوستان کے، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب، نام بھی میں بتا دیتا ہوں تاکہ لوگ کشمکش میں نہ رہیں۔ میں نے ان کا ایک فوٹو میں دیکھا، اب اللہ بہتر جانے صحیح ہے غلط ہے، بہرحال پرہیز کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے مسلمانوں نے، ایک مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس نے ہندو عورتوں کو، ہندو لڑکیوں کو مبارکباد دی ہو۔ ہندو لڑکیوں کو مبارکباد دینا بدرجہ اولا جائز ہے۔ دیکھیے آپ، اتر پردیش کی کوشامبی لوک سبھا سیٹ سے یہ لکھا ہوا ہے کہ پشپیندر سروج، یہ کوشامبی ضلع سے تھی، پشپیندر سروج بہت کم عمر، 25 سال کی عمر میں جیت کے آئیں۔ ان کو لائق مبارکباد، ان کو مبارکباد دینا چاہیے، مسلمان مبارکباد نہیں دے رہے ان کو۔ یہ تنگ نظری سے کام نہیں چلے گا ہندوستان میں۔ پشپیندر سروج جن کی عمر 25 سال ہے، آپ کو ان کو مبارکباد دینا چاہیے تھی۔ اور پریا سروج، ان کی بھی عمر کم ہے، مچھلی شہر سے جیت کے آئیں، ان کو مبارکباد دینا چاہیے تھی۔ میں ان کو، ایک اور کوئی ہے مجھے نام یاد نہیں آ رہا، پریا سروج، پشپا سروج، اور ایک اور کوئی ہندو بہن ہے۔ تو جب ہم نعرہ لگاتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم ہیں آپس میں بھائی بھائی، تو پھر ایک طرفہ خوشی کیوں؟ خالی اقرا حسن کی خوشی کیوں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہمیں سب کو مل کے رہنا ہے۔ ہندو بھائیوں میں اتنی اچھائی ہیں کہ اگر آپ مل کے رہیں گے تو ہندو بھائیوں کی طرف سے بہت بہت اچھائیاں آپ کو ملیں گی، مگر یہ کہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔